اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور استغفار کریں اور 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھیں۔ پیارے دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ پیارے دوستو، جو وظیفہ، جو کلمات اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، بہت ہی کمال کی تسبیح ہے۔ آپ نے اسے ضرور پڑھنا ہے اور اس کے لیے آپ نے 5 وقت نماز باجماعت لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ نماز ہی ہماری کامیابی ہے۔ کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہوتے، لیکن جب 5 وقت مؤذن حیا للفلاح حیا للفلاح پکارتا ہے اور ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہم کامیابی کی طرف نہیں جاتے اور ہم ہر وقت یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے نماز لازمی پڑھنی ہے اور ہمیشہ اسے پکا کر کے رکھنا ہے۔ تو پیارے دوستو، بغیر حج کیے 280 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن جو 4 بار یہ تسبیح پڑھے گا انشاءاللہ، حج آپ کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، حج آپ کی روح کو پاک کرتا ہے، حج آپ کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ جو پاک دل سے حج کرے گا اسے جنت ملے گی۔ حج کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ تو ناظرین، حج اور عمرے کی خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن حج اور عمرہ کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو اگر آپ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ یہ کلمات، یہ تسبیح صرف 4 بار لازمی پڑھیں۔ اس تسبیح کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ 4 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے اسے پورے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ جمعے کے دن یہ تسبیح 4 بار پڑھیں گے تو آپ کو 280 حج کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ جمعے کے دن ہر نیکی کا اجر 70 گنا ملتا ہے۔ تو آج جمعے کے دن آپ نے صرف 4 بار یہ کلمات، یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ناظرین، یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حج اور عمرے کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں۔ آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا ہے۔ آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں حج اور عمرہ کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ تو آج جمعے کے دن اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ حج کا ثواب لکھا جائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔